اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد. پچھلی گفتگو میں ہم نے پانی کے احکام پڑھے تھے. پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، مضاف پانی اور مطلق پانی. پھر مطلق پانی کی ہم نے کتنی قسمیں کی تھیں؟ 5. کور پانی، قلیل پانی، بارش کا پانی، جاری پانی اور کنویں کا پانی. یہ 5 قسمیں ہم نے کی تھیں. پچھلے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ تو ہم آگے کا درس شروع کرتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ آخری پانی رہ گیا تھا، یعنی کنویں کا پانی. کنویں کا پانی ایک ایسے کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو، اگرچہ مقدار میں 1 کر سے کم ہو. زمین سے ابلے چاہے وہ مقدار میں 1 کر سے کم ہو، اگر اس میں نجاست گر جائے تو وہ اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے. جیسے ہی اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے گا وہ پانی نجس ہو جائے گا. اور رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہونے کے بعد جب اس میں تبدیلی ختم ہو جائے، خود بخود تبدیلی ختم ہو جائے تو پانی پاک ہو جائے گا. لیکن ضروری ہے احتیاط واجب کی بنا پر کہ وہ جو نیچے سے پانی ابل رہا ہے کنویں کا، اس میں وہ پانی مخلوط ہو جائے، یعنی مل جائے، مکس ہو جائے وہ پانی. تو جب تک وہ اس میں مکس نہیں ہوگا، فقط تبدیلی کے چلے جانے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو پانی نیچے سے ابل رہا ہے وہ اس کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ مکس ہو گیا ہے. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں جو بورنگ ہے وہ کنویں کا پانی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ وہ تو اتنا ہی ہوتا ہے، ورنہ تو بورنگ بیٹھ جانا کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے سنا نا بورنگ بیٹھ گئی. بورنگ بیٹھ گئی سے مراد یعنی پانی نیچے چلا گیا اس کا. یعنی بورنگ کا سسٹم یہ ہوتا ہے پانی کا، جیسے آپ پانی نکالتے ہیں وہ ریفل ہوتا ہے، دوبارہ اتنی مقدار میں دوبارہ آ جاتا ہے. اور جب وہ ریفل ہونا ختم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بورنگ بیٹھ گئی ہے، یعنی پانی نیچے چلا گیا ہے. تو کیا ہوا پھر آخری فیصلہ؟ کنویں کا پانی نہیں کہلائے گا. کنویں کا پانی نہیں کہلائے گا، اگرچہ کہ کر پانی وہ کہلائے گا اگر اس کی مقدار کر کے برابر ہو. یقین ہے تقریباً اتنا پانی کھینچ رہا ہے تو یقیناً کر کے پانی کی مقدار کے برابر ہی اس کی مقدار ہوگی. تو کر پانی وہ کہلا سکتا ہے، لیکن کنویں کا پانی وہ نہیں کہلائے گا. یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے خاص ایک موضوع چاہیے ہوتا ہے. جب تک وہ موضوع محقق نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ احکامات نہیں آتے ہیں. صحیح مثال، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، کنواں اور بورنگ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح نا؟ کنواں آپ نے دیکھا ہے پرانے زمانے میں، خیر اب تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن پورا باقاعدہ بڑا سا گڑھا کھود کے نیچے جا کے پھر اس کے اندر پانی نکالتے رہے. تو وہ کنواں ایک الگ چیز ہے، بورنگ ایک الگ چیز ہے. یعنی موضوع ایک، عرف میں بھی موضوع دونوں کا الگ الگ ہے. یعنی اگر آپ عرف کو یہ کہیں، عرف عام میں یہ کہیں کہ بورنگ از اکول ٹو کنواں، کوئی بھی نہیں کہے گا. کہے گا کہ بورنگ ایک الگ چیز ہے، کنواں ایک الگ چیز ہے. تو جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع کے مطابق احکامات جاری ہوتے ہیں. جب تک وہ موضوع محقق نہیں ہوگا اس وقت تک اس موضوع کے احکامات نہیں آئیں گے. درست ہے؟ یہیں سے میں آپ کو ایک اور مسئلہ بیان کر دوں جو بہت مبتلا بے مسئلہ ہے
کہ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا مریض، خدا نخواستہ خدا ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جو مریض ہیں ان کو بحق بیمار کربلا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اگر جو ایسی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر وینٹیلیٹر کے ذریعے سے زندہ ہیں، یعنی جہاں آپ نے وینٹ ہٹایا وہاں پر کیا ہو جائیں گے، وہ 1-2 سیکنڈ کے بعد یا 1-2 منٹ کے بعد ان کی موت واقع ہو جائے گی. تو اب وہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، جو بھی ہے مثال کے طور پر، تو آیا ہم اس کو مردہ تصور کریں گے یا زندہ تصور کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے مردہ تصور کیا تو مردے کے احکامات جاری ہو جائیں گے. مردے کے احکامات کیا ہیں کہ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہو گئی، جو کچھ بھی اس کا مال ہے وہ میراث میں تقسیم ہو گیا، یعنی اب اس کا کچھ بھی نہیں رہا. صحیح، مثال کے طور پر یہ ایک حکم ہے. اسی طریقے سے اور دوسرے احکامات. تو یہ جو احکامات ہیں کس پر لاگو ہیں؟ مردے پر لاگو ہیں. اگر وہ مردہ ہے تو اس پر یہ احکامات آئیں گے، مردہ نہیں ہے تو اس پر وہ احکامات نہیں آئیں گے. لہٰذا اگر سستانی کہتے ہیں کہ نہیں یہ مردہ نہیں ہے، عرف عام میں اس کو مردہ تصور نہیں کیا جاتا، اگرچہ کہ لوگ کہتے یہی ہیں کہ اب اس میں کچھ نہیں رہا ہے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ لوگ عرف عام میں یہی کہتے ہیں کہ اب اس میں کچھ نہیں رہا ہے، یہ ختم ہو گیا، جیسے ہم اس کا بینڈ ہٹائیں گے یہ ختم ہو جائے گا. اس کی جو سانسیں چل رہی ہیں وہ بینڈ کی وجہ سے چل رہی ہیں، مصنوعی سانسیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ کہتے ہیں کہ عرف عام میں موت محقق نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یعنی موضوع جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، شرعی موضوع محقق نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کے احکامات اس کے اوپر نہیں آئیں گے. خوب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یہیں سے آپ ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو موضوع کا تعین ہے وہ مکلف کی ذمہ داری ہوتی ہے. مجتہد آپ کو موضوع متعین کر کے نہیں دیتا، مجتہد آپ کو حکم کلی بیان کرتا ہے. درست ہے؟ مثال کے طور پر سگریٹ پینا حرام ہے اگر بہت بڑے خطرے کا باعث بنے، جسے ضرر بلیغ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ضرر بلیغ بہت بڑا خطرہ، بہت بڑا خطرہ مثال کے طور پر کیا؟ گردے فیل ہو جانا، مثال کے طور پر کینسر ہو جانا، مثال کے طور پر یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اگر بہت بڑے نقصان کا باعث بنے تو سگریٹ پینا کیا ہے؟ حرام ہے. اب یہ تشخیص دینا کہ آیا بہت بڑے نقصان کا باعث بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے، یہ کوئی مجتہد آپ کو نہیں بتائے گا، یہ خود مکلف کی ذمہ داری ہے. مکلف معین کرے کہ آیا ابھی میں اس اسٹیج پر ہوں کہ سگریٹ پینا میرے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مکلف کی ذمہ داری ہے. مجتہد کا کام کیا ہے؟ حکم شرعی کو بیان کرنا. موضوع آیا خارج میں محقق ہوا یا نہیں ہوا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مکلف کی ہے. جیسے مثال کے طور پر چاند کا مسئلہ ہے، مجتہد آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ چاند کیسے ثابت ہوتا ہے، پہلی تاریخ کیسے ثابت ہوتی ہے. مجتہد بتائے گا کہ اگر پہلے مہینے کے 30 دن پورے ہو جائیں تو اگلا دن کیا ہوگا؟ نیا مہینہ شروع ہو جائے گا، پہلی ہو جائے گی. یا اگر 29 کی رات یعنی 30 کی رات کو، یعنی 29 کا دن گزر کے جو رات آئے اس میں اگر چاند نظر آ جائے. صحیح ہے؟ اب چاند نظر آنا کیسے ثابت ہوگا؟ مثال کے طور پر 2 عادل گواہی دیں، انسان خود دیکھے، فلاں فلاں فلاں، یہ شرائط ہیں. مکلف نے، مجتہد نے آپ کو احکام بتا دیے ہیں. اب چاند ہوا یا نہیں ہوا یہ آپ کو مجتہد نہیں بتائے گا، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے. یعنی جو پیرامیٹر آپ کو دے دیے ہیں اس پیرامیٹر پہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آیا ہوا یا نہیں ہوا. ان طریقوں سے چاند ثابت ہوتا ہے. اب وہ ہوا یا نہیں ہوا، بس اوقات لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، بہت کامن سوال ہے. مثال کے طور پر ہمیں تصویر کھینچ کے بھیجتے ہیں، مولانا صاحب یہ ہاتھ پہ سیاہی لگ گئی، وضو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بھائی وضو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، مجھے کیسے پتہ کہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہم کیا بتاتے ہیں؟ حکم کلی. مجتہد بھی حکم کلی بتاتا ہے کہ اگر یہ سیاہی پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر رکاوٹ نہیں ہے
تو وضو ہو جائے گا. پھر وہ اگلا سوال کہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں کیا پتہ بھائی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. یا مثال کے طور خواتین کہتی ہیں مہندی لگائی ہے ہم نے, اب یہ مہندی لگانے کے بعد وضو ہو جائے گا نہیں ہوگا. تو ہم حکم کلی بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ مہندی جو آپ نے لگائی ہے مثال کے طور پر اس کی کوئی پرت جمی ہوئی ہے جو پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو وضو نہیں ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو وضو ہو جائے گا یا غسل ہو جائے گا. اب آپ آگے سے یہ سوال کریں کہ یہ مہندی رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے, تو یہ نہ مجھے پتہ ہے نہ مجتہد کو پتہ ہے. یہ کس کو فیصلہ کرنا ہے؟ خود مکلف کو فیصلہ, یعنی موضوع محقق ہوا یا نہیں ہوا یہ کون فیصلہ کرے گا؟ مکلف فیصلہ کرے گا. پانی کے احکام. مضاف پانی کے جس کے معنی مسئلہ نمبر 13 میں بیان ہو چکے ہیں. کیا معنی ہیں مضاف پانی کے؟ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے. مضاف پانی کسے کہتے ہیں؟ جو ملا ہوا ہو, جیسے تربوز کا پانی, ناریل کا پانی, اور جس سے وضو نہیں ہو سکتا نہ کوئی چیز پاک ہو سکتی. پانی جو کسی چیز سے حاصل کیا جاتا ہے, وہ پانی جو کسی سے حاصل کیا جائے جیسے کہ تربوز کا پانی, ناریل کا پانی, یا اس پانی میں کوئی چیز اتنی مقدار میں ملا دی جائے کہ اب اس کے اوپر پانی کا اطلاق نہ ہوتا ہو, بلکہ آپ کہیں مثال کے طور پر مٹی والا پانی, نمک والا پانی مثال کے طور پر, صحیح ہے, روح افزا اس کو شربت کہیں یا جو بھی کہیں, بہرحال پانی کا اس کے اوپر اطلاق, خالص پانی کا اس کے اوپر اطلاق نہ ہو. اطلاق یعنی استعمال نہ ہوتا ہو, لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ پانی ہے. تو مضاف پانی جیسے کہ ہم پڑھ چکے تھے پہلے بھی, کسی چیز کو پاک نہیں کرتا. ذرہ برابر بھی اس میں نجاست پڑ جائے تو پورا کا پورا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. مضاف پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. مضاف پانی کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, چاہے کر سے کہیں زیادہ کیوں نہ ہو, اگر اس میں نجاست گر گئی تو پورا کا پورا پانی نجس ہو جائے گا. البتہ اگر مضاف پانی کو اوپر سے کسی نجس چیز پر ڈالا جائے تو فقط اتنا ہی حصہ نجس ہوگا جو نجاست سے ملا ہے, پورا پانی نجس نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک جگ میں مضاف پانی ہے, صحیح ہے, آپ اس کو اوپر سے ڈالیں نجاست کے اوپر, تو جو حصہ نجاست سے مل رہا ہے فقط وہ پانی نجس ہے, جگ کے اندر والا پانی نجس نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک پورا ٹینک کے مثال کے طور پر پورا کا پورا ٹینک مضاف ہے, اس میں اگر ایک خون کا قطرہ گر گیا تو پورا کا پورا پانی نجس ہو جائے گا. اچھا, اب ایک اگر مضاف پانی نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیسے کریں گے؟ آیا پانی پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سر پانی پاک نہیں ہو سکتا, اگر کور ہو تو ہو سکتا ہے, ورنہ پانی پاک پانی اتنا ملا دے کہ وہ پانی کی ڈیفینیشن بنا دے. ہاں, کور پانی سے اتنے ملا دیا جائے اس کو, مضاف پانی نجس ہو گیا. اب آپ کو اگر اس کو پاک کرنا ہے تو کور پانی یا جاری پانی سے اس کو ملا دیں, یا بارش کا پانی اس کے اوپر پڑ جائے, اور اتنا پڑ جائے کہ اب جو مضاف والی حالت تھی اس سے وہ خارج ہو جائے, یعنی اب وہ دوبارہ اس کو پانی صاف پانی کہا جانے لگے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. تو مضاف پانی کو پاک کرنے کا فقط ایک یہی طریقہ ہے. اس پر میں کیوں تاکید کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے تاکید کر رہا ہوں کہ کتنا ہی آپ فلٹر کیوں نہ کر لیں گٹر کے پانی کو, فلٹر کرنے سے کوئی پانی پاک نہیں ہوتا ہے. بھلے سے آپ سائنٹیفک طریقے سے میرے پاس لیبارٹری کا ٹیسٹ لے آئیں کہ اب اس میں کوئی جرم نہیں ہے, مثال کے طور پر اس میں کوئی اجزاء نہیں ہے نجاست کے فنا فنا فنا, تو آپ کتنا ہی اس کو فلٹر کر لیں وہ نجس رہے گا جب تک وہ کر یا جاری پانی یا بارش پانی سے, بارش کے پانی کے ساتھ اس طریقے سے نہ ملے کہ اس کی رنگ بو ذائقہ ختم ہو جائے, مضاف پانی کی حالت سے وہ نکل جائے, اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگا. سر ان یورپین ممالک جہاں پہ پانی کی شارٹیج ہے سننے میں آیا ہے, جی وہ ریسائیکل کرتے ہیں اس پانی, جی وہ یہی کرتے ہیں, لیکن پاک نہیں ہوتا اس سے, نہیں پاک نہیں ہوگا. اگر آپ کو یقین ہے کہ جو پانی ہے مثال کے طور پر یہ نجس پانی ریسائیکل ہو کر آ رہا ہے فلٹر ہو کر, تو پانی نجس ہے اگر یقین ہو جائے آپ کو. لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. مضاف
صاف پانی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ اس میں اتنا صاف پانی ملا دیں؟ صاف نہیں، کور پانی، یعنی کور یا بارش کا پانی یا جاری پانی. سر پھر وہ تو مضافیت سے بھی نکل گیا، پاک بھی ہو گیا، مضافیت جی جی پھر مطلق ہی ہو گیا نا. مطلق پانی ہو گیا. اگر وہ مضاف پانی جو نجس ہو ایک کر کے برابر پانی یا جاری پانی سے یوں مل جائے کہ پھر اسے عرف میں مضاف پانی نہ کہا جا سکے تو وہ پاک ہو جائے گا. معیار عرف ہے، یعنی عرف عام کی آنکھ، ایک عام انسانی آنکھ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ کہا جائے کہ یہ پانی صاف ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مثال کے طور پر اس کے نیچے رکھیں، کیا بولتے ہیں اس کو، خوردبین کے نیچے، اور اس کے نیچے رکھ کے آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ ذرات نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. عام انسانی آنکھ، عرف عام میں یہ کہا جائے کہ یہ صاف پانی ہے، اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے، اس پانی کو کیا کہا جائے گا؟ مطلق پانی کہا جائے گا. اور اگر عرف عام میں یہ کہا جائے کہ نہیں یہ پانی مکس ہوا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز ملی ہوئی ہے، یہ صاف پانی نہیں ہے، تو پھر اس پانی کو مضاف پانی کہا جائے گا. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ کیونکہ کراچی کے کچھ علاقوں میں مثال کے طور پر بورنگ کا جو پانی آتا ہے یا تو بہت نمکین ہوتا ہے، یعنی پینے میں آپ کو نمکین لگتا ہے، یا اگر اس کو آپ جگ وغیرہ میں ڈالیں تو تھوڑا سا دودھیا ہوتا ہے وہ پانی. لیکن عرف عام میں اس پانی کو کیا کہتے ہیں کہ صاف پانی ہے. عرف میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاف پانی. لہٰذا یہ مطلق پانی شمار ہوگا. اگر حیدرآباد میں جو پانی آتا ہے جی جی مٹی کے کلر کا ہوتا ہے، جی 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 جسے وہ کہتے ہیں جی پینے کے لیے، کھاتے لیے. جی جی عرف عام میں، عرف میں کہا جائے کہ یہ صاف پانی ہے تو وہ پانی کیا ہوگا؟ صاف پانی شمار ہوگا. بھلے سے آپ کہیں کہ نہیں ہمیں اس میں تھوڑی سی مٹی نظر آ رہی ہے یا تھوڑا سا دودھیا پن اس میں نظر آ رہا ہے. عرف عام میں اگر اس کو صاف پانی کی طرح یوز کیا جاتا ہے، صاف پانی کی طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ پانی مطلق پانی کہلائے گا. صحیح ہے؟ خوب. اگر ایک پانی پہلے مطلق تھا، پھر اس کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ اب یہ مضاف ہوا یا نہیں ہوا، یعنی کیا مطلب، مثال کے طور پر ایک پانی مطلق پانی ہے، آپ نے اس میں کوئی چیز ملا دی یا کسی اور نے اس میں کوئی چیز ملا دی، لیکن اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آئے یہ اتنی حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو مضاف پانی کہا جائے. شک ہو رہا ہے آپ کو. پہلے یقین تھا کہ یہ پانی کیا ہے؟ مطلق ہے. اب شک ہو رہا ہے کہ آئے یہ مضاف ہوا یا مضاف نہیں ہوا، تو وہ پانی مطلق ہی شمار کیا جائے گا. اور مطلق پانی کے اس کے اوپر احکامات جاری ہوں گے، یعنی وہ نجس چیز کو پاک بھی کر سکتا ہے، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی صحیح ہے. لیکن اگر ایک پانی پہلے مضاف تھا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مطلق ہوا یا نہیں ہوا، تو پانی مضاف شمار کیا جائے گا. یعنی نہ اس سے کوئی نجس چیز پاک ہو سکتی ہے، نہ اس سے وضو اور غسل بھی نہیں ہو سکتا، اور ذرہ برابر نجاست گرنے سے وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. 4 احکام ہیں مضاف پانی کے: وضو غسل نہیں ہو سکتا ہے، نجس چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے، اور ذرہ برابر نجاست گرنے سے وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے. اب یہ تو وہ پانی تھا جس کے بارے میں ہم کو معلوم تھا کہ پہلے چیز کیا ہے آپ نے بتایا؟ وضو نہیں ہو سکتا، غسل نہیں ہو سکتا، 2، اور کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا، 3، اور ذرہ برابر نجاست گرنے سے نجس ہو جاتا ہے. اب اگر ایک پانی کی جس کی سابقہ حالت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے مطلق تھا یا مضاف، نہیں معلوم تھا ہمیں، درست ہے، ایسا پانی جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ مطلق ہے یا مضاف، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ پہلے مطلق تھا یا مضاف، پہلے کی حالت بھی معلوم نہیں ہے اور ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ابھی کس حالت میں ہے، آیا یہ مطلق ہے یا کیا ہے؟ مضاف ہے، نہیں معلوم. تو ایسا پانی جو جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ آیا مطلق ہے یا مضاف، اور اس کی پہلے والی حالت کے بارے میں ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ مطلق تھا یا مضاف، تو یہ پانی نجاست کو پاک نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے وضو اور غسل بھی نہیں ہوگا. باطل ہے اس سے وضو اور غسل کرنا، اور جیسے ہی کوئی نجاست اس میں پڑے گی وہ نجس ہو جائے گا.
اگر کر سے کم ہو تو نجس ہو جائے گا، کر یا اس سے زیادہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہوگا۔ اگر وہ پانی کر سے کم ہے تو نجس ہو جائے گا، فتویٰ ہے، اور اگر کر یا کر سے زیادہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہوگا۔ ایسا پانی جو خون یا پیشاب جیسی عین نجاست، جس میں خون یا پیشاب جیسی عین نجاست آ پڑے اور اس کی بو، رنگ یا ذائقے کو تبدیل کرتے نجس ہو جاتا ہے، خواہ وہ کر کے برابر ہو یا جاری پانی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اگر پانی کی بو اور اس کا رنگ یا ذائقہ کسی ایسی نجاست سے تبدیل ہو جائے جو اس سے باہر ہے، مثلا قریب پڑے ہوئے مردار کی وجہ سے اس کی بو بدل جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نہر بہہ رہی ہے اور نہر کے سائڈ میں کوئی کتا مر گیا مثال کے طور پر، یا کوئی جانور مر گیا مردار، مثال کے طور پر کوئی بھیڑ بکری مر گئی، یعنی خود سے مر گئی تو مردار ہے، اور وہ مر کے مثال کے طور پر سڑنے لگی، اور اس کی وجہ سے جو پانی تھا، پانی کیا ہو گیا، اس کا بو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، یا اس کا جو رنگ تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے، ذائقہ تبدیل ہو گیا، تب بھی وہ احتیاط لازم کی بنا پر وہ پانی کیا ہوگا، نجس ہو جائے گا۔ وہ پانی جس میں عین نجاست مثلا خون یا پیشاب گر جائے اور اس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، اگر کر کے برابر یا جاری پانی سے متصل ہو جائے، یا بارش کا پانی اس پر برس جائے، یا ہوا کی وجہ سے بارش کا پانی اس پر گرے، یا بارش کا پانی اس دوران جب کہ بارش ہو رہی ہو پر نالے سے اس پر گرے، تو ان تمام صورتوں میں اس میں واقع شدہ تبدیلی زائل ہو جانے پر ایسا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ ایک پانی کہ جس میں نجاست گری اور اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اس پانی کو ملا دیا، یعنی پانی نجس ہو گیا، نجس پانی کو آپ نے ملا دیا کر پانی کے ساتھ، یا وہ پانی جاری پانی کے ساتھ مل گیا، یا بارش کا پانی اس کے اوپر پڑا، یا مثال کے طور پر بارش ہو رہی ہے اور پرنالے کے ذریعے سے بارش کا پانی اس پر پڑا اور اس کی رنگ بو ذائقہ جو اس کی تبدیلی ہے وہ تبدیل ہو گئی، تو پانی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ لیکن ضروری ہے کہ بارش کا پانی یا کر پانی یا جاری پانی اس میں کیا ہو، مخلوط ہونا چاہیے، مکس ہونا ضروری ہے۔ فقط پانی کا پڑ جانا یا پانی سے مل جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا پانی کا ملنا ضروری ہے، آپس میں مکس ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نجس چیز کو کور پانی یا جاری پانی میں پاک کیا جائے، کور پانی یا جاری پانی میں پاک کیا جائے، تو اس کا جو غسالہ ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ غسالہ کس پانی کو کہتے ہیں؟ جو ہم پاک کرنے کے بعد ہاں، پاک کرنے کے بعد یا نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا ہے نجس چیز سے، یعنی متنجس چیز سے، مثال کے طور پر آپ کپڑے دھو رہی ہیں کور پانی میں یا جاری پانی میں، اب آپ نے کپڑے کو نچوڑا تو جو پانی نکل رہا ہے اس کو غسالہ کہتے ہیں۔ قلیل پانی کا غسالہ کیا ہے؟ نجس ہے، قلیل پانی کا غسالہ نجس ہے۔ اگر وہ غسالہ اس بار کا ہو کہ جس بار میں دھونے سے پاک ہو جاتا ہے تو احتیاط کی بنا پر نجس ہے، اور اگر اس سے پہلے کا ہو تو فتوے کی بنا پر نجس ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب سے اگر کپڑا نجس ہو جائے اور آپ قلیل پانی سے اس کو دھو رہی ہیں تو 2 مرتبہ دھوئیں گی تو پاک ہوگا، تو آپ نے پہلی مرتبہ اس کو نچوڑا تو یہ پانی نجس ہے، غسالہ نجس ہے فتوے کی بنا پر، اس میں احتیاط نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے اس کے اوپر قلیل پانی ڈالا، پھر اس کو نچوڑا، تو اب دوسری مرتبہ میں کپڑا تو پاک ہو گیا، لیکن جو پانی نکل رہا ہے غسالہ ہے وہ قلیل پانی کا ہے، تو احتیاط کی بنا پر وہ غسالہ کیا ہوگا، نجس ہوگا۔ لیکن کر پانی اور جاری پانی کا غسالہ کیا ہے، پاک ہے، مگر یہ کہ اس میں نجاست کی کوئی رنگ بو یا ذائقہ پایا جاتا ہو۔ اگر اس میں نجاست یعنی جو غسالہ نکل رہا ہے اس میں نجاست کا کوئی رنگ بو یا ذائقہ پایا جاتا ہے تو نجس ہوگا، ورنہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر جیسے لوگ نہر اور چشمے کے کنارے بیٹھ کے پانی جی برتن بھی دھو رہے ہیں، کپڑے بھی دھو رہے ہیں، وہ پانی پاک ہے، جی غسالہ اس کا پاک ہے۔ جو پانی پہلے پاک ہو اور یہ علم نہ ہو کہ بعد میں نجس ہوا یا نہیں وہ پاک ہے، اور جو پانی پہلے نجس ہو اور معلوم نہ ہو کہ پاک ہوا یا نہیں وہ نجس ہے۔ اسے کہتے ہیں کیا؟
استصحاب، صحیح ہے، یعنی حالت متیقن، یقین والی حالت کو برقرار رکھنا. آپ کو یقین تھا کہ ایک پانی پہلے پاک ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ آیا نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ اپنے یقین پر باقی رہیں. یقین کے ذریعے، یعنی شک کو یقین نہیں توڑتا ہے، تو وہ جو یقین والی حالت تھی اگر وہ پاک والی تھی تو پاک رہے گا، نجس تھی تو نجس رہے گا. آپ کو یقین تھا پہلے کہ ایک پانی پہلے نجس ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، تو پانی نجس ہی رہے گا. یقین والی حالت کو استباب کیا؟ جی استباب کیا؟ استصحاب، الف سین تے صاد ہے، حلوے والی ہے، الف اور بے. استصحاب سر دوبارہ بتائیے. صحبت سے نکلا ہے. صحبت کیسے لکھتے ہیں؟ صاد ہے بے، ہاں اسی میں آپ لگا دیں الف. استصحاب. استصحاب کا جو قاعدہ ہے وہ خود ائمہ اطہار نے بیان کیا ہے. لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو، یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو. مراد یہ ہے کہ جو یقینی حالت ہے اس پر ثابت قدم رہو، اس کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو. تمہیں پہلے یقین تھا کہ یہ پانی پاک ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ آیا نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو امام کہہ رہے ہیں کہ شک کو، یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو، یعنی یقین پر برقرار رہو. تمہیں یقین تھا پاک ہے تو اب بھی پاک ہے، اگر پہلے یقین تھا کہ نجس ہے تو اب بھی نجس ہے. یہاں پر پانی کے احکامات ختم ہو گئے. آگے احکامات ہیں بیت الخلاء کے احکام. بیت الخلاء یعنی رفع حاجت کے احکام. رفع حاجت میں جو ایک مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ شرمگاہ کو چھپانا. دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ رو بقبلہ یا پش بقبلہ بیٹھنا. اور تیسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ کن جگہوں پر رفع حاجت کرنا حرام ہے. اور پھر اس کے کچھ مستحبات اور مکروہات ذکر ہوئے. اور ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ یعنی مقامات کو پاک کرنے کا مسئلہ. ضروری ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو چھپائے. بیت الخلاء کرتے وقت، رفع حاجت کرتے وقت انسان اپنی شرمگاہ کو حتیٰ محرم سے، حتیٰ مثال کے طور پر کوئی ماں جیسی محرم ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی چھپانا واجب ہے. یہاں تک کہ ممیز بچہ، وہ ممیز بچہ جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے لیکن بلوغت کے قریب ہے، یعنی اچھے برے کو سمجھتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ممیز. ممیز جو بچہ ہے، اس ممیز بچے کو سے بھی چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اسی طریقے سے وہ دیوانہ بچہ جسے کم از کم اس بارے میں تمیز ہو، اچھے برے کی یعنی شرمگاہ کے بارے میں تمیز ہو، اس سے بھی چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے. سوائے میاں اور بیوی کے. بیوی اور شوہر، جیسے قرآن مجید کی تعبیر ہے بیوی شوہر کے رشتے کے بارے میں کہ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، یا الٹا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کی لباس ہو. لباس سے تعبیر کی ہے اور انتہائی ظریف نقطہ ہے اس آیت میں. اور اس رشتے کو قرآن مجید نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے، اور جو تعبیرات قرآن مجید نے اس رشتے کے لیے استعمال کی ہیں وہ شاید کسی اور رشتے کے لیے استعمال نہیں کی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ خدا نے خود تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے. یعنی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، خدا اس کو نشانی قرار دے رہا ہے. کس کی؟ اپنی توحید کی نشانی قرار دے رہا ہے. خداوند کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی توحید کی نشانی کیا ہے، مثال کے طور پر اس نے تمہارے ماں باپ قرار دیے، اس نے تمہارے بھائی بہن قرار دیے، اس نے تمہارے چچا تایا ماما مثال کے طور پر قرار دی. ان رشتوں کو اللہ نے توحید کی نشانی نہیں قرار دیا. توحید کی نشانی کس رشتے کو قرار دیا؟ زوجیت کے رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دیکھنا پڑے گی مجھے بھی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
سورہ روم آیت نمبر 21 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانی میں سے یہ ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے ہی تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کیوں بنایا آپ نے یہ جوڑا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی یعنی بیوی کے پاس جا کر سکون محسوس کرو۔ یعنی یہ جو رشتہ خداوند کریم نے بیان کیا ہے میاں بیوی کا رشتہ کس لیے ہے؟ تاکہ سکون حاصل ہو، نہ کہ جو پایا ہوا سکون ہے اس کو بھی انسان کھو دے، بلکہ کیا ہے؟ سکون حاصل کرے۔ تو عورت کو مرد کے لیے باعث سکونت قرار دیا، ہم نے اس رشتے کو اس وجہ سے قرار دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا۔ یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ مرد مثال کے طور پر حاکم ہے اور بیوی محکوم ہے، جو آرڈر ہوگا وہ مرد کا چلے گا، مرد آرڈر کرے گا اور بیوی کو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ حاکم محکوم کا رشتہ نہیں ہے، کہا کہ یہ محبت کا رشتہ ہے، مودت کا رشتہ ہے۔ اگرچہ کہ الرجال قوامون علی نسائہم، ایک اور آیت ہے خداوند کریم نے ارشاد فرماتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں۔ قوام سے مراد کیا ہے؟ یعنی سپہ سالاری جو ہے وہ گھر کو چلانے کی جو سپہ سالاری ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں، سربراہی اس کے ہاتھ میں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ باقی تمہاری رعیت ہیں، بچے تمہاری رعیت ہیں، بیوی تمہاری رعیت ہے، تم ان کو مارو پیٹو، مثال کے طور پر ان کے اوپر چیخو چلاؤ، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مرد کو چلانا ہے اپنا گھر، یہ سمپل سا اس کا مطلب ہے۔ تو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو قرار دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس چیز میں یعنی اس رشتے میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو سوچ و بچار کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ 21ویں آیت ہے۔ تو یہاں پر یہ تعبیر کی جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ خداوند کریم نے اس رشتے کو انتہائی لطیف تعبیر سے بیان کیا، جیسے کہ یہاں پر آپ اس آیت میں آپ نے دیکھا، دوسری آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی کہ ہن لباس لہم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کی لباس ہو۔ لباس سے تعبیر کیے۔ لباس سے تعبیر کرنے کا مطلب کیا؟ لباس انسان کیوں پہنتا ہے؟ پہلے تھے کہ اپنے عیوب کو چھپائے، پہلا۔ دوسرا یہ کہ محفوظ رکھ سکے، گرمی میں گرمی سے، سردی میں سردی سے۔ تیسرا یہ کہ زینت قرار دے۔ تین چیزیں ہیں۔ لباس انسان کیوں پہنتا ہے؟ کہ اپنے عیوب کو چھپائے، اپنی حفاظت کرے، دوسرا زینت شمار ہو اس کے لیے۔ تو گویا خداوند کریم بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو؟ لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ، ایک دوسرے کی حفاظت کرو اور ایک دوسرے کے لیے باعث زینت بنو۔ مرد بیوی کے لیے باعث زینت بنے، نہ کہ مثال کے طور پر مرد بیوی کی توہین کرے خدا نخواستہ رشتہ داروں کے سامنے یا کسی محفل میں بھی۔ اسی طریقے سے بیوی بھی ایسا نہ ہو کہ بیوی جو ہے وہ مرد کی توہین کرے یا مرد کو نیچے دکھائے، مثال کے طور پر گفتگو ہوتی ہے تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کہ نہیں ہمارا شوہر تو کچھ لا کے نہیں دیتا اور یہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہو بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پہلا جو حکم ہے بیت الخلاء کا وہ یہ ہے کہ انسان رفع حاجت کرتے وقت شرمگاہ کو چھپائے، ہر مکلف سے خواہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ممیز سے اور دیوانے بچے سے بھی جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں ان سے بھی چھپائے۔ یہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے سوائے میاں بیوی کے، ان لوگوں کے لیے آپس میں چھپانا ضروری نہیں ہے۔
چھپانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر چھپانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی لباس پہنے یا کوئی مثال کے طور پر کوئی چیز لگائے، بلکہ کسی بھی چیز سے چھپا لے. یعنی اگر ہاتھ سے چھپا سکتا ہے یا کسی بھی چیز سے چھپا سکتا ہے، چھپانا واجب ہے. اب وہ چھپائے کس طریقے سے، وہ مکلف کا مسئلہ ہے. اصل شرعی حکم کیا ہے کہ چھپائے. دوسرا حکم یہ ہے کہ رفع حاجت کرتے وقت اپنا اگلا حصہ یعنی پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو، احتیاط لازم کی بنا پر. اور اسی طریقے سے پش بقبلہ نہ ہو. جب انسان رفع حاجت کے وقت بیٹھے تو نہ اس کا سامنے والا حصہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ اس کی پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اب اس میں کتنا مڑ کے بیٹھے؟ مثال کے طور پر قبلہ اس طرف ہے تو وہ ایسے ہو یا ایسے ہو. مثال کے طور پر کیسے ہو؟ اتنا ہٹ جانا کافی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ قبلے کی طرف بیٹھا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ پورا، مثال کے طور پر 90 ڈگری پہ بیٹھے کہ قبلہ اگر اس طرف ہے تو وہ ایسے بیٹھے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر اتنا بھی بیٹھ جائے گا تو کافی ہے. اسی طریقے سے جب ہم نیا گھر خریدتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس میں یہ چیز خیال رکھنی چاہیے کہ WC وغیرہ ہم لگاتے ہیں وہ رو بقبلہ یا پش بقبلہ نہ ہو. نہ ہونے سے مراد 90 ڈگری نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اتنا انحراف کافی ہے، یعنی اتنا ہٹ جانا کافی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ قبلے کی طرف ہے. اگر قبلہ اس طرف ہے مثال کے طور پر اور وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قبلے کی طرف ہے. اتنا ہٹ جانا کافی ہے. ہٹانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو ہٹا لے، بلکہ پورا اس کا پیٹ اور سینہ پش بقبلہ یا رو بقبلہ نہیں ہونا چاہیے. فقط شرمگاہ کو رو بقبلہ یا پش بقبلہ نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے. جس طریقے سے رفع حاجت کے وقت رو بقبلہ یا پش بقبلہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب انسان رفع حاجت کر چکے اور ابھی اپنی شرمگاہ کو پاک کر رہا ہے تو پاک کرنے کے وقت بھی یا استبراء کے وقت، تو استبراء کرتے وقت یا پاک کرتے وقت بھی رو بقبلہ اور پش بقبلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے. احتیاط مستحب میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ کیا کرنا ہوتا ہے احتیاط مستحب میں؟ احتیاط مستحب یعنی کرنی ہے کام، کوئی چوائس نہیں ہے. احتیاط مستحب ہم نے کہا تھا کہ چاہے تو عمل کریں چاہے تو اس پر عمل نہ کریں. صحیح ہے. آگے جائیں پیچھے کہاں بھولتے جائیں. نہ بھولیں. احتیاط مستحب ہے. صحیح، جہاں پر بھی احتیاط مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو آپ اس احتیاط پر عمل کریں چاہے تو احتیاط پر عمل نہ کریں. اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے کہ یا تو وہ پش بقبلہ بیٹھے یا رو بقبلہ بیٹھے گا، یعنی اس کے پاس چوائس نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے یا مثال کے طور پر ایسے مقام، مثال کے طور پر سفر میں جہاز اڑ رہا ہے، اب چوائس نہیں ہے. جہاز کا تو ویسے ہی واش روم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یا کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے. اب اس کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے. یا مثال کے طور پر اگر وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ کوئی نامحرم اس کی شرمگاہ نہ دیکھے تو وہ مجبور ہے کہ یا تو وہ پش بقبلہ بیٹھے یا رو بقبلہ بیٹھے. تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر پش بقبلہ بیٹھے، رو بقبلہ اس وقت بھی نہ بیٹھے. اگر انسان مجبور ہو جائے کسی جگہ پر کہ پش بقبلہ یا رو بقبلہ بیٹھنے پر مجبور ہو جائے، یعنی اس کے بعد چوائس نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، وہ نہیں ہٹا سکتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر پش بقبلہ بیٹھے، رو بقبلہ نہ بیٹھے. ایک ہی چیز ہے، مکلف کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. احتیاط لازم میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر روکا گیا تو رک جائے. احتیاط لازم میں یا تو اسی احتیاط پر عمل کرے یا فل عالم کی طرف رجوع کرے.
مثال کے طور پر اس مسئلے میں اگر آپ کا فل عالم یہ کہتا ہے کہ رو بقبلہ ہی بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتی ہیں اور رو بقبلہ بیٹھ سکتی ہیں۔ بچوں کو پیشاب کراتے وقت یا مثال کے طور پر رفع حاجت کراتے وقت رو بقبلہ یا پش بقبلہ نہ بٹھایا جائے، احتیاط مستحب کی بنا پر ہے۔ یہ بچوں کو آپ چھوٹے بچے مثال کے طور پر 1 سال کا بچہ 1.5 سال کا بچہ، اس کو جب آپ واش روم میں بٹھائیں تو احتیاط مستحب کی بنا پر رو بقبلہ یا پش بقبلہ نہ بٹھائیں، لیکن یہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے، یعنی اگر آپ بٹھا بھی دیں گی بٹھا بھی دیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خود سے اگر بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ خود سے بچہ جا کر بیٹھ گیا، یعنی آپ نے نہیں بٹھایا، خود سے بچہ اس نے کہا کہ مجھے مثال کے طور پر واش روم آ رہی ہے اور وہ خود سے جا کر بیٹھ گیا، تو خود سے اس کو اٹھانا واجب نہیں ہے۔ کافی اتنا، یعنی بریک لیں یا چلیں؟ چلیں تھوڑا بریک لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بیت الخلاء کے احکام ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رو بقبلہ اور پش بقبلہ نہیں بیٹھنا چاہیے، حرام ہے۔ رو بقبلہ بیت الخلاء کرتے وقت، رفع حاجت کرتے وقت رو بقبلہ بیٹھنا یا پش بقبلہ بیٹھنا حرام ہے۔ 4 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ بند گلی میں، جبکہ وہاں کے رہنے والوں نے اجازت نہ دے رکھی ہو۔ اسی طرح اگر گزرنے والوں کے لیے ضرر کا باعث ہو تو عمومی گلی کوچوں اور راستوں پر بھی رفع حاجت کرنا حرام ہے، اگر وہاں پہ گزرنے والوں کے لیے ضرر کا باعث ہو۔ اس جگہ میں جو کسی کی نجی ملکیت ہو جبکہ اس نے رفع حاجت کی اجازت نہ دی ہو، کسی کی نجی ملکیت ہے اور اس نے آپ کو رفع حاجت کی اجازت نہیں دی ہے، مثال کے طور پر وہاں پر جا کے کرنا، رفع حاجت کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ اکثر اوقات مثال کے طور پر جو شخص جاتا ہے زیارتوں پہ، اربعین کی زیارتوں پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پر عاشور کی زیارتوں پہ جاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک ہوٹل لیا ہوا ہے، اب آپ گئے مثال کے طور پر کسی دوسرے ہوٹل میں، وہاں پر آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ٹھہرا ہوا ہے اور آپ اس کے واش روم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مالک مکان ہے یہاں کا، جو ہوٹل کا مالک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، یہاں پر جو مالک ہے، ہوٹل کے جو مالک ہے، اس نے خاص ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہوٹل لے گا وہی جو ہے وہ واش روم جا سکتا ہے یا واش روم کو استعمال کر سکتا ہے، تو پھر وہاں پر رفع حاجت کرنا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر دوسروں کے لیے، وہ ہمیں کیا ہوٹل کے مالک سے پوچھنا پڑے گا؟ جی بالکل، ریسیپشن سے پوچھیں، جو بھی ہے صاحب سے پوچھنا پڑے گا جن کے ملنے ہیں۔ خیر وہ صاحب بھی آپ کو کیا بتائیں گے، خود ہوٹل کا مالک یا ریسیپشن وغیرہ سے احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ کسی سے معلوم کر لیں۔ اس جگہ میں جو کسی کی نجی ملکیت ہو جبکہ اس نے رفع حاجت کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔ ان جگہوں میں جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہو، مثلا مدرسہ مثال کے طور پر مدرسے کے طلاب کے لیے وقف ہے وہ جگہ، صحیح ہے، یا مثال کے طور پر مساجد ہیں، وہ نمازیوں کے لیے وقف ہے کہ نمازی اس بیت الخلاء کو استعمال کریں گے، یا کوئی بھی ایسی جگہ جو خاص لوگوں کے لیے وقف ہے، مثال کے طور پر کوئی آفس ہے، سرکاری آفس وغیرہ ہے کوئی جو خاص لوگوں کے لیے وقف ہے، اگر اس میں عمومی کوئی رفع حاجت نہ بناؤ تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے رفع حاجت کو بیت الخلاء نہ بناؤ عمومی، تو پھر آپ ان جگہوں کے بیت الخلاء کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ عمومی نہیں ہے بلکہ خاص ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہیں، مخصوص لوگوں کے لیے، صرف مدرسے کے طلاب کے لیے مثلا، یا صرف جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے اس کے لیے مثال کے طور پر، یا صرف جو یہاں پر ادارے میں افراد کام کرتے ہیں فقط ان کے لیے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس طریقے سے ہے تو پھر یہاں پر بھی آپ رفع حاجت نہیں کر سکتے۔
مومنین کی قبور پر جبکہ اس فعل سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہو، بلکہ اگر بے حرمتی نہ بھی ہوتی ہو تب بھی کیا ہے، حرام ہے، مومنین کی قبور پر رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر زمین بالاصل مباح ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہی صورت ہے ہر اس جگہ کی جہاں رفع حاجت دین یا مذہب کے مقدسات کی توہین کا سبب بنے۔ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر رفع حاجت کرنا دین اور مذہب کے مقدسات کی توہین کا سبب بنے، وہاں پر آپ رفع حاجت نہیں کر سکتے۔ رفع حاجت کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ مقام پیشاب پانی سے ہی پاک ہوگا، پانی کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز سے مقام پیشاب پاک نہیں ہو سکتا۔ مثلا یہ مسئلہ پیش آتا ہے، بسا اوقات لوگ جاتے ہیں اور سفر میں مثال کے طور پر واش روم جاتے ہیں اور ٹیشو وغیرہ سے صاف کر کے آ جاتے ہیں، تو ٹیشو سے مقام فضلہ تو پاک ہو سکتا ہے شرائط کے ساتھ جو بھی بیان ہوں گی، لیکن جو مقام پیشاب ہے وہ فقط و فقط پانی سے ہی پاک ہوگا۔ مقام پیشاب پانی کے علاوہ کسی اور دوسری چیز سے پاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر جو مقام فضلہ ہے وہ پانی کے علاوہ بھی دوسری چیزوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے، یعنی 3 شرطیں ایسی ہیں کہ اگر یہ 3 شرطیں پائی گئیں تو ان 3 شرطوں کے ساتھ مقام فضلہ بھی فقط پانی سے ہی پاک ہوگا۔ اگر یہ 3 میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو مقام فضلہ بھی فقط پانی سے ہی پاک ہوگا۔ وہ 3 کون سی شرطیں؟ مثال کے طور پر فضلے کے ساتھ کوئی اور نجاست باہر آئے، مثلا خون وغیرہ باہر آ گیا، تو ایسی صورت میں فقط و فقط کس سے پاک ہوگا؟ پانی سے، پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے پاک نہیں ہوگا۔ کوئی بیرونی نجاست مقام فضلہ پر لگ جائے، مثال کے طور پر کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر کموڈ وغیرہ میں اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، آپ مثال کے طور پر رفع حاجت انسان کرتا ہے اور جو نجس پانی ہے کموڈ کا وہ اچھل کے مثال کے طور پر لگ جاتا ہے انسان کے مقام پر، تو ایسی صورت میں بھی یہ جو مقام ہے فقط و فقط کس سے پاک ہوگا؟ پانی سے پاک ہوگا، مگر اس میں کہ ایک استثناء ہے جو خواتین کے حوالے سے ہے کہ اگر پیشاب پہنچ جائے اس مقام تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ پانی سے ہی پاک ہو سکتا ہے اور دوسری چیزوں سے بھی پاک ہو سکتا ہے جو بھی بیان ہوں گی۔ تیسرا یہ کہ اگر جو مقام فضلہ ہے وہ معمول سے زیادہ آلودہ ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہ مقام فقط پانی سے پاک ہوگا، پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے پاک نہیں ہوگا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ مقام فضلہ کو یا تو پانی سے دھویا جائے یا اس طریقے کے مطابق جو بعد میں بیان کیا جائے گا، کپڑے یا پتھر یا انہی جیسی چیزوں سے بھی پاک ہو سکتا ہے، اگرچہ پانی سے دھونا بہتر ہے۔ یعنی پانی موجود ہے آپ کے پاس، ایسا نہیں پانی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی پانی کے ہوتے ہوئے بھی مقام فضلہ جو ہے وہ مثال کے طور پر کپڑے سے، ٹیشو پیپر سے یا پتھر وغیرہ سے پاک ہو سکتا ہے اگر اس میں یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں جو ابھی ہم نے پڑھ لی، کہ فضلے کے ساتھ کوئی اور نجاست باہر نہ آئی ہو، باہر کی کوئی اور نجاست نہ لگی ہو اور معمول سے زیادہ آلودہ نہ ہوا ہو۔ اگر یہ 3 شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر کیا ہو، پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی وہ مقام پاک ہو سکتا ہے۔ پیشاب کا جو مقام ہے جیسے کہ ہم نے عرض کر دیا کہ فقط و فقط پانی سے ہی پاک ہوتا ہے اور اس کو ایک دفعہ دھو لینا کافی ہے۔ ویسے اگر پیشاب کسی اور جگہ پر لگ جائے بدن پر تو 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے، لیکن جو مقام پیشاب ہے اس کو فقط ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ احتیاط مستحب ہے کہ 2 مرتبہ دھوئیں اور افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ جب مقام فضلہ کو دھویا جائے تو ضروری ہے کہ جو نجاست ہے اس کے ذرات باقی نہ رہیں، البتہ رنگ یا بو باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نجاست کے ذرات باقی نہیں رہنے چاہیے مقام فضلہ میں۔ اگر پہلی باری وہ مقام یوں دھل جائے کہ اس میں نجاست کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے تو 2 بار دھونا لازم
نہیں ہے. یعنی ایک مرتبہ آپ نے دھویا اور نجاست ہٹ گئی, نجاست کا کوئی ذرات اس میں باقی نہ رہے تو وہی کافی ہے. دوسری مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر باقی ہیں تو پھر دوسری دفعہ دھوئے, پھر بھی باقی ہیں تو تیسری مرتبہ دھوئے. پتھر, ڈھیلا, کپڑا یا انہی جیسی دوسری چیزیں اگر خشک اور پاک ہوں, خشک ہونی چاہیے اور خود پاک ہونی چاہیے. پتھر, ڈھیلا, کپڑا مثال کے طور پر, کاغذ مثال کے طور پر, ٹیشو پیپر, یہ چیزیں, لکڑی مثال کے طور پر, ان چیزوں سے بھی مقام فضلہ پاک ہو سکتا ہے. لیکن اگر معمولی سی نمی ہو ان میں, یعنی ہم نے کہا کہ خشک ہونے چاہیے, خشک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل خشک ہو, اگر معمولی سی نمی بھی پائی جاتی ہو تب بھی جو ہے وہ اس سے پاک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, پاک ہو جائے گا. پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر پتھر یا ڈھیلے یا کپڑے سے ایک مرتبہ بالکل صاف کر دیا جائے تو کافی ہے. یعنی ایک ہی دفعہ میں مثال کے طور پر آپ نے ٹیشو سے صاف کیا اور بالکل صاف ہو گیا تو کافی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ انجام دیا جائے, بہتر یہ کہ 3 مرتبہ صاف کیا جائے. بلکہ جس چیز سے صاف کیا جائے اس کے بھی 3 ٹکڑے ہوں. کتنے ٹکڑے ہوں؟ 3 ٹکڑے ہوں. یعنی پہلی بار ایک ٹکڑے سے, دوسری بار دوسرے ٹکڑے سے, تیسری بار تیسرے ٹکڑے سے. اور اگر 3 ٹکڑوں سے صاف نہ ہو تو اتنے مزید ٹکڑوں کا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ وہ جو مقام ہے وہ بالکل نجاست سے کیا ہو جائے, صاف ہو جائے, نجاست کے ذرات اس میں نہ پائے جائیں. صاف ہونے کا یعنی پاک ہونے کا معیار یہی ہے کہ نجاست کے ذرات نہ پائے جائیں. اب چاہے وہ 1 دفعہ میں نہ پائے جائیں, 2 دفعہ میں نہ پائے جائیں, 3 دفعہ میں نہ پائے جائیں, جب تک اس میں نجاست کے ذرات رہیں گے وہ جگہ نجس رہے گی. جب نجاست کے ذرات ختم ہو جائیں گے تو وہ جگہ کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. البتہ رنگ اور بو کا باقی رہ جانا اس سے کوئی حرج نہیں پڑے گا, وہ جگہ پاک ہو جائے گی. البتہ اگر اتنے چھوٹے ذرے باقی رہ جائیں جو عام طور پر دھوئے بغیر نہیں نکلتے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پانی سے دھونا بہرحال ایک الگ چیز ہے اور ٹیشو پیپر سے صاف کرنا ایک الگ چیز ہے. لیکن بہت چھوٹے ذرات رہ جائیں, اتنے چھوٹے ذرات جو سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نہیں نکلتے ہیں, تو اگر اتنے چھوٹے ذرات باقی رہ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ مقام کیا ہوگا, پاک ہو جائے گا. فضلے کے مقام کو ایسی چیز سے پاک کرنا حرام ہے کہ جس کا احترام لازم ہے. مثال کے طور پر ایسا اخبار یا کاغذ کہ جس پر اللہ نعوذ باللہ یا انبیاء کرام یا ائمہ اطہار کے مثال کے طور پر نام لکھے ہوں, ان سے پاک کرنا کیا ہے, حرام ہے. اگر کسی کو شک ہو کہ آیا میں نے پاک کیا تھا لیکن پاک ہوا یا نہیں ہوا, تو اس پر لازم ہے کہ اسے پاک کرے. یعنی جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ مقام پاک ہو گیا ہے اس وقت تک وہ پاک شمار نہیں کرے گا, مگر یہ کہ وسواسی ہو. وسواس ایک بیماری ہے, یعنی وسواسی ہو تو پاک ہو جائے گا. یعنی اگر اس کو یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ پاک ہوا نہیں ہوا اور وہ شخص وسواسی ہے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ وسواسی نہیں ہے, یعنی نارمل انسان ہے اور اس کو شک ہے کہ پاک ہوا یا نہیں ہوا, تو پھر پاک نہیں ہوگا, اس کو پاک کرنا پڑے گا. وسواسی شخص کیا ہوتا ہے, وسواسی جس کو بہت زیادہ وسواس ہوتے ہیں, بہت زیادہ, یعنی اس کو پاک کرنے کے یعنی پوری ٹنکی بھی خالی ہو جائے تب بھی اس کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ پاک ہوا یا نہیں ہوا. بار بار دھونا مثال کے طور پر, یعنی اس کا جو ایکٹ ہے, اس کا جو عمل ہے وہ نارمل افراد سے ہٹ کر ہوتا ہے. صحیح, اس کو نفسیاتی نہیں کہتے ہیں, اس کو ایک طریقے سے نفسیاتی بھی ہوتا ہے وہ, لیکن بسا اوقات جی بسا اوقات ہوتے ہیں جو یعنی ان کو یقین, مثال کے طور پر وضو کرتے ہیں, وہ پانی پہ پانی ڈال رہے ہیں, وہ یقین ہی نہیں آ رہا ان کو کہ مثلا ہاتھ جو ہے وہ پورا دھلا یا نہیں دھلا, یا چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں, یا غسل کرتے ہو مثال کے طور پر پہلے پانی چلایا, پہلے سارے جو مثال کے طور لائنیں تھیں پہلے وہ پاک ہوں, پھر اس کے بعد دوبارہ ٹنکی بھری کہ اب جو ہے وہ ٹنکی پاک ہو گئی, اب اس کے بعد غسل ہوگا, پھر غسل بھی مثال کے طور پر 3-4 مرتبہ دھوئیں. تو نہ صرف کہ یہ اسراف کے حکم میں ہے بلکہ اس کی اسلام اجازت بھی نہیں دیتا. تو مختصر وسواسی کی تعریف یہ ہے کہ اس کو
عام لوگوں سے ہٹ کر زیادہ شک ہوتا ہو، بہت زیادہ شک ہوتا ہو. یعنی عام جو افراد ہیں وہ جس طریقے سے شک نہیں کرتے ہیں اس کو ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. اس کو وسواسی کہتے ہیں. وسواس ایک بیماری ہے. اور وسواس کا طریقہ کیا ہے؟ وسواسی اگر کوئی شخص خدا نخواستہ وسواسی ہو جائے، یعنی اگر وہ اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ میں وسواسی ہو چکا ہوں، تو وہ اپنا عمل نارمل افراد کی طرح انجام دے کافی ہے، چاہے اس کو یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. مثال کے طور پر وہمی وسواسی ہے. مثال کے طور پر عام لوگ ہاتھ دھوتے وقت وضو میں کتنی مرتبہ پانی ڈالتے ہیں؟ مثلا 2 دفعہ، بہت زیادہ چلیں 3 دفعہ. اب 3 دفعہ پانی ڈالے اور اس کا وضو ہو جائے گا، چاہے اس کو یقین آئے یا نہیں آئے، اس کو ابھی بھی شک رہ جائے کہ پتہ نہیں دھلا یا نہیں دھلا. وہ عام طریقے سے جو لوگ عمل انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے عمل انجام دے، وہ کافی ہے. اپنے شک پر عمل نہ کرے، اپنے شک کو کوئی اہمیت نہ دے. یعنی اس کا واحد طریقہ علاج یہی ہے کہ انسان وسواسی جو شخص ہو جائے وہ اپنے شک کو اہمیت نہ دے. تو اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر ہمارے پاس ہیں کہ ہم ایز اے عالم، خیر عالم تو مجھے نہیں کہیں گے لیکن ایز اے طالب علم جو وہ کچھ افراد بار بار سوال کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں گیا واش روم میں چھینٹیں آئیں، اب وہ پاک ہوئی نہیں ہوئی. مثال کے طور پر میں گیا کموڈ تو کموڈ گیلا تھا، اب گیلے کموڈ پہ میں بیٹھ گیا تو پاک ہوا یا نہیں ہوا. میں جو ہے وہ مثال کے طور پر پاک کر رہا تھا، کچھ چھینٹیں اڑیں اور مجھے ایسا گیلا سا محسوس ہوا تو وہ پاک ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ سارے کیا ہیں؟ سب موضوعات ہیں. اس میں نہ میں بتا سکتا ہوں نہ کوئی مجتہد بتا سکتا ہے. صحیح. اکثر ایسا ہوتا ہے واش روم میں ساتھی ہوتے ہیں جی. ہمارے جو کموڈ گیلا ہو جاتا ہے یا کہیں جاتے ہیں تو کموڈ گیلا تو وہ نجس نہیں، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ نجس ہوا یا نہیں ہوا وہ پاک ہے. سر اس کا یہ حل یہ ہے کہ نا جا کے پہلے کموڈ دھوئیں پھر بات کریں. وہ تو خیر میں تو یہی کرتی ہوں. وہ آپ اپنے یقین حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے کہ آپ پہلے جا کے دھوئیں مثال کے طور پر اس چیز کو، یا پہلے آپ پورا واش روم دھوئیں اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی رفع حاجت کرنی ہے آپ وہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے. جب تک آپ کو یقین نہ ہو، آپ نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو کہ یہاں پر پیشاب لگا ہے، یہاں پر کموڈ کا جو نجس پانی ہے وہ لگا ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے وہ چیز کیا ہے؟ پاک ہے. اب اسے پاک کنسیڈر کریں گی اور پاک کی طرح ہی آپ اسے سمجھیں گی، اس کے استعمال کریں گی. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بالخصوص نجاست اور طہارت میں تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ وسواسی ہو جاتے ہیں. بالخصوص جو توضیح المسائل تھوڑی زیادہ پڑھ لیں وہ اور زیادہ وسواسی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو نارمل شخص ہو، یعنی وہ وسواسی اگر نہ ہو، تو جب تک اس کو اگر شک ہے کہ اس کا مقام پیشاب یا مقام فضلہ پاک ہوا یا نہیں ہوا تو ضروری ہے کہ وہ پاک کرے. چاہے اس کی عادت یہ ہو کہ وہ ہر دفعہ مثال کے طور پر پاک کر کے اٹھتا ہے. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان بہت نیند میں ہوتا ہے، بہت نیند میں، اور مثال کے طور پر پیشاب آیا اور گیا پیشاب کرنے، اب پتہ نہیں چل رہا کہ بہت نیند میں تھا، پانی ڈالا یا نہیں ڈالا، یا ایسے اٹھ کے آ گیا. اب عموماً تو جب بھی پیشاب کرنے جاتا ہے پانی ڈال کے آتا ہے، لیکن اتنی نیند آ رہی تھی اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں پانی ڈالا تھا نہیں ڈالا تھا. شک ہو رہا ہے کہ آیا دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا، تو نجس شمار ہوگا، وہ دوبارہ دھوئے گا. اچھا، ایک سوال اب دیکھتے ہیں آپ کیا جواب دیتی ہیں. ایسا شخص مثال کے طور پر اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ دھویا ہے نہیں دھویا، نیند میں تھا مثال کے طور پر اور پیشاب کرنے گیا، اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں دھویا ہے نہیں دھویا. تو ہم نے کہا کہ جو مقام پیشاب، مقام پخانہ یعنی مقام فضلہ ہے وہ تو اس کو پاک کرنا ہے. کپڑوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا اس کی؟ ایسی بات ہے کپڑے پہن کے آیا باہر تو کپڑے نجس ہوں گے یا پاک ہوں گے؟ جی، کپڑے پاک ہوں گے. کپڑے کیا ہوں گے؟ کیونکہ اس کو شک ہے، اس کو یقین نہیں ہے، اور پہلے اس کو معلوم تھا کہ کپڑے اس کے پاک ہیں، اس کو یقین تھا کہ کپڑے اس کے پاک ہیں. اب شک ہو رہا ہے کہ کپڑے نجس ہوئے یا نہیں ہوئے، تو کپڑے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. لیکن وہ مقام کیونکہ اس کو یقین تھا کہ پیشاب تو کیا ہے،
یعنی یقین ہے کہ نجس ہو چکا ہے، اب شک ہو رہا ہے کہ پاک ہوئے یا نہیں ہوئے، یعنی وہ مقام پاک ہوا یا نہیں ہوا، تو مقام کو پاک کرنا ضروری ہے لیکن کپڑے کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے فقہ جاننے کا۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں وہ آیا صحیح، واش نہیں کیا، جو بھی اسے شک ہوا وہ سو گیا، اب وہ صبح اٹھ کے تو یہی سوچے گا کہ کپڑے بھی نجس ہیں۔ جی تو بہرحال اگر کسی شخص کو نماز کے بعد شک گزرے کہ نماز سے پہلے اس نے مقام پیشاب یا مقام فضلہ کو پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو جو نماز اس نے پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے، جو نماز اس نے پڑھ لی ہے وہ صحیح ہے، لیکن آگے والی نماز کے لیے کیا کرے گا؟ طہارت لے گا، یعنی پاک بھی کرے گا، پھر وضو یا غسل جو بھی ہے وہ بھی دوبارہ انجام دے گا، پھر اس کے بعد اگلی نماز پڑھے گا۔ صحیح نا؟ آپ دیکھیں یہاں پر آپ ایک چیز سے دوسری چیز کو ثابت نہیں کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں پر آئے اور کہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ مقام پیشاب پاک کیا یا نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پاک کرنا لازم ہے، تو اس کا مطلب ہے کپڑے کو بھی پاک کرے، درست ہے؟ جی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز پڑھی ہے تو وہ بھی غلط پڑھی ہے، پھر وہی پاک کرے۔ یہ جو آپ ملازمے بنا رہے ہیں یہ ملازمے درست نہیں ہیں، یہ ملازمے درست نہیں ہیں۔ شک کا جو حکم ہے وہ فقط اپنے موضوع کی حد تک رہتا ہے، دوسرے موضوع میں صلاحیت نہیں کرتا ہے، دوسرے موضوع میں نہیں جاتا ہے۔ شک کا حکم اگر یقین ہو گیا تو الگ بات ہے، مجھے یقین ہے کہ مثال کے طور پر میرا مقام پیشاب میں نے پاک نہیں کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے میرے کپڑے بھی نجس ہوئے ہیں، یقین کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ابھی آپ شک کی حالت میں ہیں، ہاں، تو شک کی حالت میں اس کا حکم الگ ہوگا، کپڑوں کا حکم الگ ہوگا، نماز کا حکم الگ ہوگا۔ اور یہ سب ایک قواعد ہیں گے جن قواعد سے فقہاء عظام یہ فتوے دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا قاعدہ استصحاب، اب میں نے آپ کو بتایا کہ لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو۔ اسی طریقے سے عبادات میں جو ہے وہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ صحت بولتے ہیں اس کو، یعنی اگر انسان کو شک ہو کہ میں نے جو عمل انجام دیا ہے آیا وہ صحیح انجام دیا ہے یا غلط انجام دیا ہے، تو قاعدہ کہتا ہے کہ جو آپ نے انجام دے لیا وہ صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب مثال کے طور پر مجھے شک ہو رہا ہے کہ میں نے مقام پیشاب پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے نماز پڑھ لی، تو اب اگر میں نے وہ پاک نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب ہے نماز غلط ہے، پاک کیا تو نماز صحیح ہے۔ اس شک کی وجہ سے میری نماز بھی مشکوک ہو گئی کہ آیا نماز میں نے صحیح پڑھی یا غلط پڑھی، تو وہاں پر کہا کہ لا تنقض الیقین بالشک، کیونکہ تمہیں شک ہے طہارت کے بارے میں تو تم پاک کرو۔ نماز کے بارے میں کہا کہ تمہیں شک ہو رہا ہے کہ صحیح پڑھی یا غلط، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لہٰذا یہ جو فقہاء جو فتوے دیتے ہیں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خود اپنی جانب سے جس کو چاہا صحیح کر دیا اور جس کو چاہا غلط کر دیا، یہ خود ائمہ اطہار کے اقوال اور معصومین علیہ السلام کے اقوال سے نکالے گئے قواعد ہیں، جسے فقہی قاعدے کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کا چیپٹر ہے وہ مردوں سے متعلق ہے، لہٰذا اس کو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے۔ استبراء ایک مستحب عمل ہے، بہرحال اس کے بہت سارے فائدے ہیں، مستحب لیکن اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کو انجام دینا چاہیے، عورتوں کے لیے استبراء نہیں ہے۔ خوب، رفع حاجت کے مستحبات و مکروہات۔ ہر شخص کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی رفع حاجت کے لیے جائے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے۔ آپ کہیں گے یہ تو واجب تھا، پہلے ہم نے پڑھا کہ واجب ہے، یہاں پر کوئی نہ دیکھے سے مراد کیا ہے؟ یعنی شرمگاہ کے علاوہ بھی، شرمگاہ کے علاوہ بھی کوئی یہ نہ دیکھنے پائے کہ آپ رفع حاجت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں حدیث پائی جاتی ہے کہ کسی نے بھی رسول اللہ کو رفع حاجت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ حدیث ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، ان کے یہاں نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان کے یہاں ایک شخص تھا جس نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہوا دیکھا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ حدیث صحیح حدیث موجود ہے کہ کسی شخص نے بھی رسول اللہ کو
کبھی بھی رفع حاجت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو مستحب ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں اسے کوئی نہ دیکھے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے، جاتے وقت الٹا پاؤں، نکلتے وقت سیدھا پاؤں، مسجد کے برخلاف۔ مسجد میں جاتے وقت داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اور آتے وقت الٹا پاؤں۔ یہ بھی مستحب ہے کہ رفع حاجت کے وقت سر ڈھانپ کر رکھے اور بدن کا بوجھ بائیں پاؤں پر ڈالے۔ رفع حاجت کے وقت سورج یا چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے، لیکن اگر اپنی شرمگاہ کو کسی طرح ڈھانپ لے تو مکروہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں رفع حاجت کے وقت ہوا کے رخ کے بالمقابل، یعنی ہوا ایسے چل رہی ہے سامنے سے اور انسان ایسے بیٹھ جائے، یعنی ہوا کے سامنے بیٹھ جائے، بالمقابل بیٹھ جائے، یہ مکروہ ہے۔ نیز گلی کوچوں، راستوں، مکان کے دروازوں کے سامنے اور میوے دار درختوں کے نیچے بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھ کے آئی ہیں کہ گلی کوچوں میں پیشاب پخانہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کب حرام تھا؟ کہ جب گزرنے والوں کے لیے ضرر کا باعث بنے یا انہوں نے اجازت نہ دے رکھی ہو۔ اگر بند گلی ہے انہوں نے اجازت نہ دے رکھی ہو، لیکن اس کے علاوہ ہے، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ بند گلی نہیں ہے اور لوگوں کے لیے ضرر کا باعث بھی نہیں ہے، تب بھی وہاں پر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، نہ کرے۔ اس حالت میں کوئی چیز کھانا یا زیادہ وقت لگانا یا دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا بھی مکروہ ہے۔ رفع حاجت کے وقت کوئی چیز کھانا یا زیادہ وقت لگانا، مثلا وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں یا فیس بک دیکھ رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے یا واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں اپنا، یہ کیا ہے؟ نہ لگائے، مکروہ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے طہارت کرنا مکروہ ہے۔ روایت میں آئے کہ یہ جفا ہے۔ جفا یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ نے ایک چیز جو اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، آپ نے ایک طریقے سے توہین کی۔ سیدھا ہاتھ خداوند کریم نے اچھے کاموں کے لیے بنایا ہے۔ قیامت میں بھی نیکوکاریوں کی علامت کیا ہے؟ کہ جن کا نام اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو سیدھے ہاتھ سے طہارت کرنا مکروہ ہے۔ یہی صورت باتیں کرنے کی بھی ہے، لیکن اگر مجبوری ہو یا ذکر خدا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ذکر خدا کرنا مستحب ہے۔ رفع حاجت کرتے وقت ذکر خدا کرنا مستحب ہے۔ کھانے میں نہیں بیٹھتی جی کھانے میں نہیں بیٹھتی ہے، کیوں نہیں بیٹھتی؟ بس پتہ نہیں، یہ نعمت ہے، دعائیں ہیں گی باقاعدہ۔ وہ تو باہر سے تو ہم باہر سے اندر چلے گئے۔ یہ جو ہے وہ کیونکہ اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہی ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں کہ جو کام آپ کر رہی ہیں یہ نعمت خدا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان مر جائے۔ یعنی آپ سوچیں وہ شخص کے جس کا پیشاب نہ نکل رہا ہو یا خارج نہ ہو رہا ہو، وہ کس اذیت میں مبتلا ہے اور کتنی آسانی سے آپ کو یہ چیزیں خارج ہو رہی ہیں، تو یقیناً یہ نعمت ہے اور نعمت پر یقیناً شکر بنتا ہے خداوند کریم کا۔ کچھ دعائیں بھی ہیں جو ائمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں، مثال کے طور پر رفع حاجت کر لے تو پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ والی دعا پڑھے، رفع حاجت کے لیے جائے تو یہ والی دعا کرے، مثال کے طور پر لباس اتارے تو یہ والی دعا کرے۔ تو یہ ایک نعمت بھی ہے اور ایک عبرت بھی ہے۔ اتفاق سے یہ بات نکل گئی تو میرے ذہن میں وہ حدیث آ گئی کہ جب بھی انسان رفع حاجت کرنے جاتا ہے تو خدا 2 فرشتوں کو موکل کر دیتا ہے انسان پر، اور وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فضلے کو دیکھتا ہے انسان۔ کیوں دیکھتا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے تو تگ و دو کر رہا ہے، یعنی پوری زندگی صرف کر رہا ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہ کیے ہوئے کمانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، رات و دن ایک کر رہا ہے، کس لیے؟ اسی فضلے کے لیے۔ یعنی آخر میں کیا ہونا ہے؟ یہ فضلہ، یعنی آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، آخر میں اس کو بننا فضلہ ہے۔ خود مولا کائنات کا بھی قول ہے کہ یہ انسان عجیب ہے کہ اس کی ابتدا نجاست سے ہے، اس کی انتہا بھی نجاست پہ ہے، اور اس کے درمیان نجاست کو پیٹ میں لیے پھرتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، نہیں، ابتدا نجاست ہے، نجس نطفے سے انسان کا وجود بنتا ہے، انتہا مر جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، کوئی ہاتھ لگا لے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابتدا انتہا دونوں نجاست ہیں، اور اس کے درمیان بھی نجاست کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ یعنی اس سے زیادہ انسان کو تکبر توڑنے کے لیے اور کیا چاہیے؟
کہ انسان اپنی حیثیت کو دیکھے، تو وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ 2 فرشتوں کو خدا موکل کر دیتا ہے، وہ اس کا سر جھکاتے ہیں وہ، اور تاکہ وہ اپنے فضلے کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے اور اس سے عبرت حاصل کرے کہ میں جو اس دنیا کی رنگینی میں بھاگ رہا ہوں، یا دنیا کے حصول کے لیے دن اور رات ایک کر رہا ہوں، حلال و حرام کو ایک کر رہا ہوں، اس کا آخر کیا ہے، ان دا اینڈ کیا ہے، اس کا آخر یہی فضلہ ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، نیز سخت زمین پر پیشاب کرنا کہ اس سے پیشاب بہ کراہت رکھتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے بلوں میں اور پانی، بالخصوص ساکن پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ پانی میں بھی کچھ مخلوقات خدا نے رکھی ہیں، لہذا کھڑے پانی میں پیشاب کر کے ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، یہ مکروہ ہے۔ پیشاب اور پخانہ کو روکنا مکروہ ہے، بلکہ اگر ضرر کا باعث بنے، بہت بڑے ضرر کا باعث بنے تو کیا ہے، حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان نماز کی حالت میں ہو تو انسان نماز توڑ دے، ویسے توڑ دینا جائز ہے، لیکن اگر ضرر کا باعث بنے تو توڑنا واجب ہے انسان کے اوپر۔ انسان پہلے نماز توڑے، پہلے رفع حاجت انجام دے، پھر اس کے بعد نماز پڑھے۔ نماز سے پہلے، سونے سے پہلے اور ازدواجی تعلقات قائم رکھنے سے پہلے اور منی کے نکلنے کے بعد پیشاب کرنا مستحب ہے۔ یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے نجاسات کا۔ نجاسات کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ یعنی یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے نجس قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کتنی آپ کو غلیظ کیوں نہ لگیں، اگر وہ ان 10 چیزوں میں نہیں آتی تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے وہ۔ انسان اور ہر حرام گوشت جانور کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ خون جہندہ رکھتا ہو نہیں کیا مطلب؟ یعنی جب اس کی شہرک کاٹی جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلے۔ ہر حرام گوشت حیوان کی جو خون جہندہ رکھتا ہے اور انسان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ ہاں، ان حیوانوں کا پیشاب پخانہ پاک ہے جن کا گوشت حرام ہے مگر ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، یعنی وہ ہے حرام گوشت مگر خون جہندہ نہیں رکھتے، تو ان کا فضلہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ مثلا مچھلی جس کا گوشت حرام ہے، مثلا شارک مچھلی، اس کا گوشت حرام ہے لیکن کیونکہ اس کا خون جہندہ نہیں رکھتی ہے تو اس کا جو فضلہ ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوان مثلا مچھر، مکھی، ان کا جو فضلہ یا علائش بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن حرام گوشت حیوان کہ جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ حرام گوشت حیوان جو کہ خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کا فضلہ تو پاک ہے، لیکن اس کا جو پیشاب ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر اس سے انسان کیا کرے؟ پرہیز کرے۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے، جیسے مثلا کوا، مثلا گدھ، مثلا باز، مثلا چیل، پرندوں کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کسی کوے نے بیٹ کر دی تو وہ کیا ہے؟ پاک ہے، اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے پرہیز کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ نجاست خور حیوان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ ایک ایسا حیوان ہے جو حلال گوشت ہے لیکن وہ نجس کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، لیکن وہ مرغیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں، مثال کے طور پر گٹر کا پانی بہہ رہا ہے باہر، وہی وہ کھا رہی ہیں اور اسی سے ان کا خون اور گوشت بن رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر حیوانات ہیں، وہ جا رہے ہیں چرنے کے لیے، چھوڑ رہے ہیں، لیکن جہاں آپ چرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہ نجس چیز ہے، تو اگر وہ نجاست خور حیوان ہے تو اس کا پیشاب و پخانہ کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ اسی طرح اس بکری کے بچے کا پیشاب و پخانہ جس نے سور کا دودھ پیا ہو نجس ہے، جس کی تفصیل کھانے پینے کے احکام میں آ جائے گی۔ خوب، یہ 2 ہو گئے، پیشاب اور پخانہ 2۔ تیسری نجاست منی ہے۔ مرد کی اور ہر خون جہندہ رکھنے والے نر حرام گوشت جانور کی منی کیا ہے؟ نجس ہے۔
وہ رطوبت بھی منی کے حکم میں رکھتی ہے جو چاہیے. منی کا جو حکم ہے وہ فقط مردوں کے ساتھ مخصوص ہے, مردوں کے ساتھ, جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ مرد اور ہر خون جہندہ رکھنے والے نر حرام گوشت جانور کی منی نجس ہے. عورتوں میں ایک رطوبت نکلتی ہے جس کا حکم منی کے حکم کی طرح ہے. وہ رطوبت اگر نکلے خاص شرائط کے ساتھ جو کہ موجود ہیں, آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ بھی لیں گی. مسئلہ نمبر 345 میں جا کر آپ خود ہی اس کو مطالعہ کر لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس توضیح المسائل ہے تو. مسئلہ نمبر 345 میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ان خاص شرائط کے ساتھ اگر وہ رطوبت نکلے خواتین سے بھی تو خواتین کے اوپر بھی غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور وہ نجس بھی ہے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ خون جہندہ رکھنے والے نر حلال گوشت جانور کی منی سے بھی انسان اجتناب کرے. حرام گوشت جانور کی بھی منی سے اجتناب کرے, وہ فتوے کی بنا پر ہے, اور حلال گوشت جانور کی منی سے بھی انسان اجتناب کرے, یہ احتیاط کی بنا پر ہے. نمبر 4 جو نجاسات میں سے ہے وہ ہے مردار. انسان اور خون جہندہ رکھنے والے حیوان کی لاش نجس ہے, خواہ وہ قدرتی طور پر خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. اگر کسی حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو مردار ہے. مثلا بقرہ عید میں کاٹے جاتے ہیں جانور, ذبح کیے جاتے ہیں. آپ نے مثال کے طور پر 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے, 4 رگیں نہیں کاٹیں اور وہ مر گیا. آپ نے چھری چلائی, 4 رگیں اس کی نہیں کٹیں, 1 رگ باقی رہ گئی مثال کے طور پر, وہ مر گیا تو یہ کیا ہے؟ مردار ہو جائے گا. یہ حرام ہے, اس کو کھانا حرام ہے, یہ مردار بھی نجس ہے. اسی طریقے سے جو حرام گوشت ہیں جانور اگر وہ مر جاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہیں. قدرتی طور پر مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا. مثلا ہم نے سنا ہے, خیر دیکھا تو نہیں, برازیل وغیرہ میں مرغیوں کو کرنٹ لگاتے ہیں, مثلا وہ کرنٹ لگا کے اس کو مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے جو بھی گوشت وغیرہ بناتے ہیں, تو وہ شرعی طریقہ نہیں ہے, تو یہ مردار ہو جاتی ہیں. اس کا کھانا بھی حرام ہے اور یہ نجس بھی ہیں. مچھلی چونکہ خون جہندہ نہیں رکھتی, لہٰذا اگر پانی میں بھی مر جائے تو خود بھی پاک ہے, مچھلی بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. لاش کے وہ اجزاء کہ جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں. مثلا اون, بال, رواں اور ہڈیاں اور دانت, ان میں روح نہیں ہوتی, جان نہیں ہوتی. ان میں کیسے پتہ چلے گا جان نہیں ہوتی؟ مثلا آپ اپنے جو ہے وہ نیلز کاٹتے ہیں, آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی, صحیح نا, اس میں جان نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پاک ہوتی ہیں, سوائے کتا اور سور کے. کتا اور سور کی یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ نجس ہیں, وہ نجس ہیں. جب کسی انسان یا خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران میں گوشت یا کوئی دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے. مثلا ایک انسان زندہ ہے اور خدا نخواستہ اس کا ہاتھ مثال کے طور پر کٹ گیا, ایک پورا ہاتھ یہاں سے, تو یہ ہاتھ کیا ہے؟ نجس ہے. یا مثال کے طور پر کوئی جانور زندہ ہے, صحیح ہے, اس کی ٹانگ کٹ گئی ایک طرح سے, تو وہ نجس ہوگی. یعنی ایسی چیز کہ جس میں جان ہوتی ہے اور وہ اس کی زندگی میں جدا ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ نجس ہے. مگر مثال کے طور پر جو چھوٹی موٹی جو کھال وغیرہ ہوتی ہے, مثلا سردیوں میں ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے مثلا ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں, تو جو کھال نکلتی ہے, آیا یہ کھال نجس ہے یا پاک ہے؟ یا نوچ دیتے ہیں, تو یہ کھال پاک ہے, یہ نجس نہیں ہے. اگر ہونٹوں یا بدن کی کسی اور جگہ سے باریک سی تہ پپڑی, یہی مسئلہ آ گیا, پپڑی اکھیڑ لی جائے تو اگر اس میں روح نہ ہو اور آسانی سے اکھڑ جائے تو پاک ہے. مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے, چاہے اس کے اوپر چھلکا ابھی سخت نہ ہوا ہو, لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے. مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ انڈا کیا ہے؟ پاک ہے, لیکن اس کا چھلکا کیا کریں گے آپ؟ دھو لیں گے. کیوں دھوئیں گے؟ کیونکہ مردہ مرغی کے پیٹ سے نکلا ہے, مردار کی رطوبت سے ٹچ ہو کر کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا ہے.
تو آپ اس کو دھو لینا اس کو ضروری ہے. خود اندر کا جو انڈا ہے وہ پاک ہے، یعنی اس کو آپ کھا سکتی ہیں. اگر بھیڑ یا بکری کا بچہ میمنہ گھاس کھانے کے قابل ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ پنیر جو اس کے شیردان میں ہوتا ہے پاک ہے، لیکن اگر ثابت نہ ہو سکے کہ یہ عموماً مایا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ظاہر کو دھو لیا جائے جو کہ مردار کے بدن سے مس ہو چکا ہے. مسئلہ مبتلا بے نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. دوائیاں، عطر، روغن یعنی تیل، گھی وغیرہ، جوتوں کی پالش، صابن جنہیں غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو یہ کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی. غیر ممالک سے آ رہی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پر تیل آ رہا ہے، گھی آ رہا ہے، برازیل سے آ رہا ہے مثال کے طور پر، یا امریکہ سے آ رہا ہے، غیر اسلامی ممالک سے آ رہی ہیں یہ چیزیں، اگر ان کی نجاست کے بارے میں انسان کو یقین نہ ہو تو پاک ہیں. پاک اور نجس کا مسئلہ الگ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ الگ ہے. پاک اور نجس کا مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس کو آپ ہاتھ لگائیں تو آپ ہاتھ نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاتھ نجس نہیں ہوگا. لیکن آپ اس کو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں؟ مثلا کوئی گوشت آ رہا ہے باہر سے، آپ کو نہیں پتہ ہے کیونکہ غیر اسلامی ممالک سے آ رہا ہے، تو لہٰذا جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ اسلامی طریقے سے ذبح ہوا ہے اس وقت تک آپ اس کو کھا نہیں سکتی. گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، پاک ہے. اگر آپ کو احتمال ہے کہ یہ گوشت، چربی اور چمڑا، جلد کسی ایسے جانور کا ہے جس کے بارے میں احتمال ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا تو یہ پاک ہے. لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر کے ہاتھ سے لی گئی ہوں یا کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ سے لی گئی ہوں جس نے کسی کافر سے لی ہوں اور یہ تحقیق نہ کی ہو کہ آئے یہ کسی ایسے جانور کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو ایسے گوشت اور چربی کا کھانا حرام ہے. کافر ممالک سے آپ نے لیا ہے، کسی کافر سے لیا ہے یا کسی مسلمان سے تو لیا ہے، لیکن اس مسلمان نے کسی کافر سے لیا ہے اور تحقیق بھی نہیں کی. آپ کو معلوم ہے کہ جو مسلمان ہے ایسی لاوالی قسم کا مسلمان ہے، اس نے پوچھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے کہ آئے یہ گوشت کیسا گوشت ہے، کہ حلال طریقے سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا ہے. تو جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے اس وقت تک آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر مسلمانوں کے بازار سے لیں تو پھر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. ہم جو گوشت وغیرہ خریدتے ہیں مسلمانوں کے بازار سے، ہم میں سے کوئی بھی جا کے نہیں دیکھتا ہے کہ گوشت کسائی کیسے کاٹ رہا ہے، صحیح طریقے سے کاٹ رہا ہے نہیں کاٹ رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بازار ہے تو مسلمانوں کے بازار سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کھا سکتی ہیں. البتہ ایسے چمڑے پر نماز جائز ہے، اور جو کچھ مسلمانوں کے بازار سے یا کسی مسلمان سے خریدی جائیں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اسے پہلے کسی کافر سے خریدی گئی تھی یا احتمال اس بات کا ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہے، تو خواہ کافر سے ہی خریدی ہوں، اس گوشت اور چربی کا کھانا اس شرط پر جائز ہے کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہے، مثلا اسے کھانے کے لیے بیچے. گوشت، چربی آپ لے رہے ہیں کسی مسلمان کے بازار سے یا کسی ایسے مسلمان سے لے رہے ہیں کہ جس نے خود کسی کافر سے لی ہے، لیکن آپ کو یہ احتمال ہے کہ اس نے تحقیق کی ہے، ایسے ہی نہیں لے لیا. تو یہ جو دوسرا والا مسئلہ ہے، یعنی جو مسلمان کسی کافر سے لے رہا ہے اور اس کافر کے بارے میں، اس گوشت کے بارے میں اس نے تحقیق کی ہے، یہ آپ اس وقت تک اس کو نہیں کھا سکتی ہیں جب تک آپ اس مسلمان کو اس گوشت میں کوئی ایسا تصرف کرتی ہوئی نہ دیکھیں کہ جو حلال گوشت میں جائز ہوتا ہے. مثلا وہ گوشت کھانے کے لیے بیچ رہا ہو، کیونکہ ایک مسلمان ہے اور کھانے کے لیے بیچ رہا ہے، اور مسلمان کبھی بھی حرام گوشت کھانے کے لیے نہیں بیچے گا، لہٰذا اس احتمال کی بنیاد پر وہ کھانا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، آپ اسے کھا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.